اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ہم جب وضو کرتے ہیں نا، وضو تو کرتے ہی ہیں، کیا ہی بات ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کریں اور ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد وضو اچھی نیت کے ساتھ اس کا آغاز کریں کہ جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا قرآن کو مست کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں یا نوافل پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین و سامعین، کیا ہی بات ہے۔ اور وضو لاپرواہی سے نہ کیجیے، وضو توجہ کے ساتھ کیجیے۔ ابن ماجہ کی حدیث اور حدیث نمبر 282 ہے اور اس کے راوی ہیں عبداللہ سنابیحی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث پاک میں ہے، میں متن عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ان عبداللہ السنابیحی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى يخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من تحت أسفار رجليه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة۔ حضرت عبداللہ سنابیحی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ اور ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کے پپوٹوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں میں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر اس کی نماز اور اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا مزید درجات میں بلندی کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے طریقے سے وضو کرنے اور اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم اور آیت نمبر اس کی ہے ناظرین 20، آیت نمبر 20 ہے، اور آج کے سبق میں مکمل آیت کریمہ شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا۔ اسے بغیاً پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں بغیہ پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔
آخر میں آپ دیکھیں علامت وقفے اندر 20 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 20 یعنی 20 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ قالت ایک کلمہ، انا دوسرا، یکون تیسرا، لی چوتھا، یا پانچواں، غلام چھٹا، واو ساتواں، لم آٹھواں، یم سس نواں، بشرن دسواں، پھر اس کے بعد اکو 11واں، بغیہ 12واں۔ کل یہاں پر 12 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قالت انا یکون، قالت انا یکون، لی علیحدہ ہے، یا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے لی، چونکہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ غلام، لام کھڑا زبر لا اور لام الف زبر لا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ غلام وا، غلام میں میم پر 2 پیش کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا۔ غلام و غلط، غلام و لم، یم سس علیحدہ، نی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے یم سس نی، ولم یم سس نی بشرن، را پر 2 زبر کی تنوین، 2 پیش کی تنوین ہے تو را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد واو ہے، واو کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ بشرون و لم اکو، ولم اکو بغین، یہاں وقف کریں گے تو بغیہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ناظرین آج کا جو سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت، قالت انا یکون لی غلام غلام ولم یمسسنی ولم یمسسنی بشروں بشروں ولم اکو بغیہ۔ یہ آیت نمبر ہے 20۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہو گیا، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء۔ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا اسم ہے انا، پہلا ہے انا، دوسرا ہے یا ضمیر، تیسرا ہے غلام، یا ضمیر یہاں پر بھی ہے تو نمبر 2 یہاں پر آئے گا، چوتھا ہے بشرن، اور 5واں ہے بغیہ۔ کل 5 اسماء ہیں۔ نمبر 1 انا،
نمبر 2 یا ضمیر، اور نمبر 3 غلام، اور نمبر 4 بشر، اور نمبر 5 بغیہ۔ یہ 5 اسما ہو گئے، اور اب ہم دیکھتے ہیں افعال۔ پہلا فعل ہے قالت، دوسرا ہے یکون، اور تیسرا ہے یمسس، یمسس، اور چوتھا ہے اکو۔ اب آ جائیے ناظرین، ہم چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف ہے لی، دوسرا ہے واو، تیسرا ہے لم، اور ناظرین واو یہاں پر نمبر 2 آئے گا، اور نمبر 3 میں لم آئے گا۔ تو 3 حروف ہیں، 5 اسما، 4 افعال، 3 حروف، 5 اور 4 9، 9 اور 3 12 ہو گئے، تو کل 12 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسما کی جانب۔ پہلا اسم جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے انا۔ انا اس میں استفہام ہے، اس کا معنی ہے کیوں کر یا کیسے، ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو انا کی شکل میں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ متصل وہ ضمیر ہوتی ہے جو کلمے سے ملی ہوئی ہو، اور منفصل وہ ضمیر ہوتی ہے جو کلمے سے جدا ہو، اکیلی ہو۔ تو ناظرین یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری، میں، میرا، میری۔ غلام، غلام کسے کہتے ہیں؟ غلام کو بھی کہا جاتا ہے، غلمان اس کی جمع آتی ہے۔ غلام ایک غلام، غلمان بہت سے غلام، غلام لڑکے کو بھی کہا جاتا ہے، اور جمع وہی آئے گی غلمان۔ تو یہاں غلام جو ہے یہ لڑکے کے معنی میں ہے، لیکن عام طور پر جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ غلام کے معنی میں ہی استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے بشر۔ بشر کا معنی ہے آدمی، بشر کا معنی ہے آدمی، انسان۔ اور جیسے عام طور پر ناظرین ہم یہ جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہم انسان بشر ہیں بھائی، غلطی ہو سکتی ہے، تو بشر یہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بغیہ۔ بغیہ کا معنی کیا ہوگا؟ بغیہ کا معنی ہوگا بدکار، بدکار۔ بغیہ کا اصل معنی ہے سرکش یا بغاوت، لیکن یہاں پر بدکار کے معنی میں ہے۔ اب چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ قالت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی اس نے کہا۔ تو یہاں پر حضرت مریم مراد ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ عرض کی۔ تو ناظرین قال یقول قولا،
قول اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، جو کہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یکون۔ یکون فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ہوتا ہے یا وہ ہوگا، اور یہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جس سے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے، تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہے یمسس، اصل میں تھا یمسسو یا یمسو، ٹھیک ہے نا ناظرین۔ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ چھوتا ہے یا وہ چھوئے گا، لیکن یہاں پر آ گیا ہے لم، تو آخر کو ساکن کیا تو یہ ہوا لم یمسس، لم یمسس۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ کیونکہ لم فعل جو مضارع ہے اس کے آخر کو ساکن کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فعل مضارع کو مضارع کے معنی میں رہنے نہیں دیتا بلکہ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو لم یمسس، اس نے نہیں چھوا۔ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا۔ اور مس یمسو مسن، مس کرنا یعنی چھونا، فلاں چیز مس کر گئی، ٹھیک ہے نا، کہا جاتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ عام طور پر اس کا مصدر ہے جو کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں اکو، اصل میں یہ تھا اکونو، فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی میں ہوتا ہوں یا میں ہوں گا۔ اور ناظرین یہ بھی فعل ناقص ہے، فعل ناقص ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو یہاں پر لم داخل ہے تو یہ ظاہر ہے کہ واو جو ہے وہ درمیان سے حذف ہوا اور آخر میں نون ساکن ہوا، تو یہ پھر تعلیل ہو کر لم اکو ہوا۔ تو لم اکو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کیونکہ فعل مضارع کو بمعنی ماضی منفی کی کرتا ہے، تو لم اکو کا معنی ہوگا کہ میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں۔ اب آئیے ناظرین حروف کی جانب۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ واو کا معنی ہے اور ناظرین اس کے بعد ہے لم۔ لم کا معنی، لم کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اسماء، 4 افعال، 3 حروف، کل ملا کر 12 کلمات ہیں، اور 12 کلمات میں کل ملا کر 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 بشر، نمبر 3 قالت میں قول، نمبر 4 یمسس میں مس۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف الف زبر قا، لام تا زبر لت، قالت، حمزہ نون زبر ان، نون کھڑا زبر نا، انا، یا زبر یا، کاف واو پیش کو، نون پیش نو، یکونو، لام یا ذلی، یکونو لی، غین پیش غو، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، میم واو دو پیش مو، غلامو، واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم، یا میم زبر یم، سین سین زبر سس، نون یا زرنی، ولم یم سسنی، با زبر با، شین زبر شا، را واو دو پیش رو، بشروں، واو زبر وا، لام میم زبر لم، حمزہ زبر آ، کاف پیش کو، ولم اکو، ولم یمسسنی بشروں ولم اکو، حمزہ زبر آ، کاف پیش کو، اکو، با زبر با، غین یا زیر غی، یا دو زبر ین، بغین، ولم یمسسنی بشروں ولم اکو بغین، یہاں وقف پڑھیں گے تو بغیہ پڑھیں گے۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ۔ ناظرین و سامعین، اب آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔
قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قالت، انہوں نے کہا، اور یہاں پر ترجمہ کیا کہ وہ بولی، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، انا، کیوں کر، یکون، ہوگا، لی، لیے، یا میرے، غلام، لڑکا، وا، اور، لم یمسس، مجھے، لم یمسس، نہیں چھوا، نی، مجھے، بشرن، کسی بشر نے، وا، اور، لم اکو، میں نہیں ہوں، بغیہ، بدکار۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، ہم تفسیر جو آج عرض کریں گے تو تفسیر جو ہوگی وہ آیت نمبر 5 اور 6، 5 and 6۔ تو آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا۔ اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت داروں سے خطرہ ہے اور میری اہلیہ بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ بنا دے۔ ناظرین و سامعین، انبیاء کے علم کا وارث بنایا جاتا ہے، ان کے مال کا وارث نہیں بنایا جاتا۔ حضرت زجاج نے کہا کہ زکریا علیہ السلام کے رشتہ دار جو تھے وہ دیندار نہیں تھے، ان کو خطرہ تھا کہ ان کی وفات کے بعد دین ضائع نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے اللہ سے ایسا وارث طلب کیا جو ان کے بعد دین کی حفاظت کرے اور دین کی اشاعت کرے، اور یہی صحیح قول ہے۔ زکریا علیہ السلام نے مال کے وارث کی دعا نہیں کی تھی، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے مال کا وارث نہیں بنایا جاتا، بلکہ ان کے علم اور نبوت کا وارث بنایا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، ہم نے جو چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6727 ہے، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، سنن ابو داود میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، اس طرح کثیر کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح سنن ابو داود میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور طالب علم کی رضا کے لیے فرشتے اپنے پر رکھتے ہیں، اور عالم کے لیے وہ سب استغفار کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے، اور انبیاء دینار اور دراہم کے وارث نہیں بناتے، وہ علم کا وارث بناتے ہیں، سو جس نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے حصے کو حاصل کر لیا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا
کہ حدیث پاک میں ہے ہم گروہ انبیاء کا وارث نہیں بنایا جاتا، ہم نے جو ترکہ چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر نحن معاشر الانبیاء کے الفاظ جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں کہ کسی اور حدیث پاک میں نہیں ہیں، یہ صرف شروحات میں ہمیں ملتے ہیں اور علماء کی زبان پر ہے۔ حدیث لا نورثو یا لا نورثو سے شروع ہوتی ہے، صحیح بخاری میں بھی ایسا ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ ہم گروہ انبیاء کا وارث نہیں بنایا جاتا، تو معاشر الانبیاء، تو یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہے، شرع میں ہے، لیکن باقی جو لا نورثو یا لا نورثو کے الفاظ ہیں وہ احادیث کریمہ میں ملتے ہیں۔ ناظرین اسی طریقے سے عبداللہ بن جندب روایت کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے ان کو لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں امین تھے، اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو ہم اہل بیت آپ کے وارث ہوئے، ہمیں علم دیا گیا، اور ہم کو جب علم دیا گیا تو جس علم کو ہمارے پاس امانت رکھا گیا ہے ہم نے وہ علم پہنچا دیا ہے، سو ہم اولو العزم رسولوں کے وارث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان کہ بے شک علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی عطا ہیں، اور ہم وہ وصیوں کے علم کے وارث ہیں اور تمام پہلوں کے علم کے وارث ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سابقین انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کے علم کے وارث ہیں۔ مفضل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان داؤد کے وارث تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان کے وارث تھے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ حدیث پاک جو ہے تو یہ ساری احادیث جو ہم نے کہیں تو وہ ظاہر کے الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو عام طور پر یہ آتا ہے، یہ بات کی جاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باغ فدق تھا وہ نہیں دیا، تو اس کی اصل بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے اور آپ کی آل سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، یعنی یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اپنی آل سے زیادہ مجھے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل پر خرچ کرنا یا ان کے ساتھ خیر کرنا یہ زیادہ پسند ہے۔ جو اپنی آل سے بڑھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل کو چاہے تو پھر ناظرین معاملہ تو ختم ہو جاتا ہے نا۔ اور سیدنا صدیق اکبر امانت دار ہیں، ان تک یہ حدیث پاک پہنچی ہوئی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ حدیث پاک سنائی تھی، اور پھر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا بھی بعد میں ظاہر ہے کہ جو ہے وہ اس پر راضی ہو گئی، اور یہ طویل بحث ہے لیکن اس کی اصل یہی حدیث پاک ہے۔ پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے آیت نمبر 7 میں، وہ کیا ہے کہ فرمایا کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیہ، یہ آیت نمبر 6 تھی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 ہے یا زکریا انا نبشرک، یعنی فرمایا کہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ بندہ بنا دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ زکریا علیہ السلام کو یہ بشارت اللہ تعالیٰ نے دی تھی یا فرشتوں نے۔ اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ زکریا علیہ السلام کو یہ بشارت اللہ رب العالمین نے دی تھی، کیونکہ اس سے پہلے آیت میں یہ بتایا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا تھا، اسی کی بارگاہ میں دعا کی تھی اور اس سے سوال کیا تھا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی ہو۔ اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کو یہ بشارت فرشتوں نے دی تھی، یحییٰ علیہ السلام کی یہ بشارت فرشتوں نے دی تھی، ان کی دلیل یہ آیت ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، سورہ آل عمران آیت نمبر 39۔ جب زکریا حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے ان کو ندا کی کہ بے شک اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ امام رازی نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ 2 مرتبہ بشارت دی گئی ہو، ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے دی ہو اور دوسری بار فرشتوں نے دی ہو۔ پھر اس کے بعد
اللہ رب العالمین نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. سمیہ جو ہے وہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ سمیہ اس کے دو معنی ہیں، ہم نام اور مثل اور نظیر، یعنی ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا، ہم نے اس سے پہلے کوئی اس جیسی صفات کا نبی نہیں بنایا. اگر یہ معنی ہو کہ ان جیسی صفات کا پہلے کوئی نبی نہیں بنایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے متعلق فرمایا کہ سیداً و حصورا، کہ جو محترم بھی ہیں، سردار بھی ہیں اور عورتوں سے بچنے والے ہیں. ناظرین و سامعین، اس میں انشاءاللہ ہم مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر میں آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت انا یکون لی غلام نہیں غلام ولم یمسسنی بشروں نہیں بشر ولم اکو بغیا. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تندلے والا سے. سنائیے بیٹا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. ترجمہ: مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حجاب سمندر سے. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا. لی کو ذرا ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں، یا مدہ ہے لی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت قالت نہیں قالت. انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. جزاک اللہ خیر. ولم یمسسنی نہیں یمسسنی، سین کو بالکل ساکن پڑھنا ہے جو نون سے پہلے ہے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تاندلے والا سے. سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں حسن حیدرآباد سے. جی حسن صاحب سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم قالت أنى يكون لي غلام یمسسنی ولم يسس بیٹا میں سن لے، پہلے میرا سن لے. ولم یمسسنی ولم يمسسني جی ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. بیٹا حسن، آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والے ہو. میں نے پہلے بھی آپ کے لیے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ طرز لگا کر نہ پڑھیں، سیدھے انداز میں پڑھیں، کیونکہ آپ طرز لگائیں گے تو تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی اور صحیح پڑھنا بھی نہیں ہوگا. تو آپ بغیر طرز کے نارمل پڑھیں. جب نارمل پڑھنے پر آپ کو عبور حاصل ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ پھر خود بخود تلاوت کی طرف آ جائے گا، تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ علیشہ اوکارا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. اچھا، ایک تو یہ ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھنے کی کوشش کی. قالت میں لام کو موٹا نہیں پڑھنا. دوسرا یہ یکونو میں جو کاف ہے، اکو میں جو کاف ہے، اس سے باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ساہیوال سے. سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.